تم تو چھوٹا سا دماغ لے کر، چھوٹی سی عقل لے کر، چھوٹی سی خواہشات لے کر اس کے دائرے میں سوچتے ہو، اور اس کے دائرے میں سوچنے کے بعد کہتے ہو یہ بات بہت بری ہو گئی، یہ بات بہت خراب ہو گئی۔ لیکن وہ ذات جو اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے، اس کو ہی پتا ہے کہ کون سا کام کس وقت میں فائدہ مند ہے، کون سا کام مصلحت اور حکمت کے مطابق۔ یہ ہے رب العالمین، ذالک رب العالمین، یہ ہے رب العالمین، تمام کائنات کے نظام کو چلانے والا، اس کو پالنے والا، اس کی پرورش کرنے والا، اس کا پالنہار۔ لہذا کوئی کام ایسا نہیں اس کائنات میں جو حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے۔ اقبال مرحوم نے کہا کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے عین مطابق ہو رہا ہے۔ اس کائنات کے نظام کا تقاضا یہی ہے، اس کائنات کی مصلحت کا تقاضا یہی ہے۔ ہاں تم چونکہ معمولی سی عقل لیے بیٹھے ہو، چھوٹا سا علم لیے بیٹھے ہو، جس کو کائنات کی مصلحتوں کا علم نہیں ہے، اس واسطے کسی واقعے پر رنجیدہ ہوتے ہو، کسی پر تکلیف ہوتی ہے، کسی پر صدمہ کرتے ہو، چلو صدمہ کر لو، لیکن ساتھ ساتھ یہ یقین رکھو کہ اگرچہ مجھے صدمہ ہو رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ، اس کی مشیت، اس کی حکمت، اس کی مصلحت عین برحق ہے۔ اسی کا نام صبر ہے، صبر اسی کا نام ہے کہ چاہے آدمی کو تکلیف پہنچ رہی ہو لیکن رو بھی رہا ہو، چاہے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو، غم کا اظہار بھی کر رہا ہو، لیکن دل اس بات پر مطمئن ہو کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اسی کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہو رہا ہے، میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں۔ یہ ہے صبر۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ فرمایا لنبلونکم، تمہیں آزمائیں گے ہم ضرور۔ کہاں سے آزمائیں گے؟ بشیء من الخوف، کبھی تمہارے اوپر خوف کی حالت طاری ہو جائے گی، کبھی جوع، کبھی بھوک کی تکلیف میں تم مبتلا ہو جاؤ گے، ونقص من الاموال، کبھی تمہارے مال میں کمی آ جائے گی، والثمرات والانفس، تمہاری جانوں میں کمی آ جائے گی، تمہارے عزیز، تمہارے رشتے دار، تمہارے بھائی، تمہارے دوست میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اور کبھی تمہارے ثمرات میں، تمہاری پیداوار میں کمی آ جائے گی۔ یہ سب ہوگا اور اس کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے، لیکن مبشر الصابرین، خوشخبری دے دو ان صبر کرنے والوں کو کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جب ان کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ ہی کے پاس واپس جانے والے۔ اللہ کے ہیں کیا مانا؟ ساری کائنات کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اسی کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہو رہا ہے، اور ہم سب کو بھی اسی کے ساتھ پاس واپس جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کے اوپر ان کے پروردگار کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی سیدھے راستے پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رب العالمین کا جو کلمہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ برحق ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور حکمت اور مصلحت کے مطابق ہو رہا ہے، اور اسی پر ایمان لانا ایک مومن کا کام ہے، چاہے اس کا دل سلگ رہا ہو، دل میں صدمہ ہو رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا جو کچھ تھا وہ برحق